سیاست کو ایک ایسا طریقہ سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا رسول خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر نا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ بات بیسیکلی ججز حضرات کے لیے، ججوں کے لیے، سب کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ججوں کے لیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اجتہاد پر اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو مقدم رکھنا، یعنی اپنا اجتہاد پیچھے رکھنا، کسی بھی فیصلے کے وقت اللہ کی کتاب کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھنا، مقدم رکھنا، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انہی کی طرف رجوع کرنا۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور ایک کافر جج کے درمیان وجہ امتیاز ہے، فرق کرنے والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مسلمان جج جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت کتاب اللہ کو مقدم رکھے گا، پھر سنت رسول کو، اور اس کے بعد اپنا اجتہاد کرے گا۔ لیکن کافر جو ہے اس کو نہ کتاب اللہ سے کوئی غرض ہے، نہ سنت رسول کے ساتھ کوئی غرض ہے، وہ سب سے پہلے اپنی عقل دوڑاتا ہے، جو اس کی عقل میں آ جائے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کافر جج اور ایک مسلم جج کے درمیان یہ چیز فرق کرنے والی ہے۔ اچھا، اس فرمان کی روشنی میں ذرا آپ جائزہ لیں۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالتیں ہیں، مسلمان جج ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے اور آپ کی وساطت سے سارے لوگوں سے اور خود ججوں سے بھی کہ کیا جو عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہے ہیں؟ سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو بھی بندہ کتاب اللہ کے مطابق، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ